اس لنگڑی کا دلہا پھر سے بھاگ گیا ہے، ہائے ہمارا نصیب۔ پورا گھر ایک ہی لمحے میں قیامت کا منظر پیش کرنے لگا۔ جو عورت جہاں کھڑی تھی وہیں رک گئی، کسی کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا، کسی نے بے اختیار اپنا سر پکڑ لیا، کوئی ماتم کرنے لگا، کوئی قسمت کو کوسنے لگا۔ گھر کے صحن میں لگے رنگ برنگے قمقمے ابھی بھی روشن تھے، دروازے پر پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں، باورچی دیگوں کے پاس کھڑے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کر رہے تھے۔ ڈھولکی کی آواز چند لمحے پہلے تک پورے گھر میں گونج رہی تھی، مگر اب ہر طرف ایک عجیب سا سناٹا پھیل چکا تھا۔ دوسری طرف دلہن کے کمرے میں حوریہ خاموشی سے آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ سرخ روسی جوڑے میں ملبوس وہ کسی چاند کے ٹکڑے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ گوری رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، لمبی پلکیں، نفیس نقوش۔ جو بھی اسے پہلی نظر دیکھتا وہ یہی کہتا کہ شاید اتنی خوبصورت لڑکی قسمت والوں کو ہی ملتی ہے، مگر قسمت نے جیسے اس کے ساتھ شروع ہی سے دشمنی کر رکھی تھی۔ حوریہ پیدائشی معذور نہیں تھی۔ 6 سال پہلے کالج سے واپسی پر ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے ٹکر مار دی تھی۔ مہینوں ہسپتال میں رہنے کے بعد اس کی جان تو بچ گئی، مگر بائیں ٹانگ پر ایسا اثر پڑا کہ چلتے وقت ہلکا سا لنگڑا کر چلتی تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ کافی بہتری آ جائے گی۔ بہتری آئی بھی، مگر چلنے کا انداز مکمل طور پر پہلے جیسا نہ ہو سکا۔ یہی معمولی سی کمی اس کی زندگی کا سب سے بڑا جرم بن گئی۔ کتنے ہی رشتے آئے، ہر بار لڑکے والے اسے دیکھ کر پسند کر لیتے، پھر جیسے ہی انہیں معلوم ہوتا کہ وہ چلتے ہوئے ہلکا سا لنگڑاتی ہے، سب انکار کر کے چلے جاتے۔ ہر انکار کے بعد حوریہ کی ماں کئی کئی راتیں جاگ کر روتی۔ اس کا باپ خاموشی سے صحن میں بیٹھا رہتا اور حوریہ، وہ ہر بار مسکرا کر یہی کہتی، امی شاید اللہ نے میرے لیے کوئی بہتر فیصلہ رکھا ہے۔ مگر وہ جانتی تھی کہ ہر گزرتے رشتے کے ساتھ اس کے والدین کے دل کا ایک حصہ بھی ٹوٹ جاتا تھا۔ پھر ایک دن اچانک یہ رشتہ آیا۔ لڑکی کا خاندان شہر کے معزز خاندانوں میں شمار ہوتا تھا، پڑھے لکھے لوگ، عزت دار لوگ، مالدار لوگ، سب سے بڑھ کر ان کی شہرت بہت اچھی تھی۔ حوریہ کے والد کو پہلے تو یقین ہی نہیں آیا کہ ایسے لوگ ان کے گھر رشتہ لے کر آ سکتے ہیں۔ جب وہ لوگ لڑکی دیکھنے آئے تو گھر والوں کے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ حوریہ کو خوبصورت لباس پہنا کر ڈرائنگ روم میں لا کر صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ اس کی ماں نے جاتے ہوئے اس کا ہاتھ مضبوطی سے دبایا۔ بیٹا اٹھنا مت۔ حوریہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اسے معلوم تھا کہ کیوں، اگر وہ چلتی تو شاید رشتہ آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا۔ چائے آئی، باتیں ہوئیں۔ لڑکے کی والدہ بار بار حوریہ کو دیکھتی رہیں، ان کی آنکھوں میں پسندیدگی صاف جھلک رہی تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے۔ حوریہ نے نظریں جھکا لی، اس کے دل میں عجیب سا بوجھ اتر آیا۔ پہلی بار اسے اپنی خاموشی دھوکے جیسی محسوس ہوئی۔ کچھ دیر بعد لڑکے والوں نے رخصت ہونے کی اجازت مانگی۔ وہ لوگ خوش تھے، حوریہ کے والدین بھی برسوں بعد پہلی بار مطمئن نظر آ رہے تھے۔ 2 دن بعد فون آیا، رشتہ منظور تھا۔ گھر میں جیسے عید آ گئی۔ حوریہ کی ماں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کے والد نے برسوں بعد سکون کی سانس لی۔ رشتہ طے ہو گیا، شادی کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی، تیاریاں شروع ہو گئیں۔ گھر میں ہر روز رشتہ داروں کا آنا جانا لگا رہتا، کپڑے سلے، زیورات بنے، دعوت نامے تقسیم ہوئے، مہندی کی تقریب ہوئی۔ ہر کوئی خوش تھا، صرف ایک دل تھا جو پوری طرح مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا، وہ حوریہ کا دل تھا۔ کئی مرتبہ اس نے اپنی ماں سے کہا، امی انہیں میری ٹانگ کے بارے میں بتا دیں۔ ہر بار اس کی ماں کی آنکھیں بھر آتیں، بیٹا شادی ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، ویسے بھی تم کوئی معذور تو نہیں ہو، صرف ذرا سا چلنے میں فرق ہے۔ حوریہ خاموش ہو جاتی۔ وہ اپنے والدین کی مجبوری سمجھتی تھی، ان کے چہروں پر برسوں بعد خوشی آئی تھی، وہ اسے چھیننا نہیں چاہتی تھی۔ آخر کار شادی کا دن بھی آ گیا، پورا گھر مہمانوں سے بھرا گیا۔
حوریہ دلہن بنی خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی. اس کے دل میں مسلسل بے چینی بڑھ رہی تھی. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم بیک ٹو آور چینل. ویورز، کئی بار کچھ لوگ ہماری زندگی میں بہت دیر سے آتے ہیں، لیکن جب وہ ہماری زندگی میں آتے ہیں تو اس کے بعد وہ ہماری زندگی کا ایسا محور بن جاتے ہیں کہ کچھ بھی ان کے بغیر ہمیں ادھورا لگتا ہے. آج کی کہانی بھی ایک ایسے ہی شخص کی ہے جس کے بنا کیا ہوا یہ آپ کہانی میں جانیں گے. تو آئیں بغیر تاخیر کیے جلدی سے کہانی کی جانب چلتے ہیں. پتہ نہیں کیوں اسے بار بار محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کچھ برا ہونے والا ہے. وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی. اسی لمحے باہر سے اچانک شور اٹھا. پہلے ایک دو آوازیں آئیں، پھر شور بڑھتا چلا گیا. چند لمحوں بعد کسی عورت کی چیخ سنائی دی. ہائے اللہ، اب ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حوریہ کا دل زور سے دھڑکا. اس نے بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا. باہر بھاگتے قدموں کی آوازیں مسلسل قریب آ رہی تھی. اسے ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ چند لمحوں میں اس کی زندگی ایک بار پھر بدلنے والی ہے. دروازہ زور سے کھلا. حوریہ کی پھپھو روتی ہوئی اندر داخل ہوئی. ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں. وہ دونوں ہاتھ اپنے سر پر مارتی جا رہی تھی. اس لنگڑی کا دلہا پھر سے بھاگ گیا ہے. ہائے ہمارے نصیب، آخر اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ حوریہ کے ہاتھوں سے دوپٹے کا کنارہ چھوٹ گیا. اس کے کانوں میں جیسے سینٹیوں کی آوازیں گونجنے لگی. چند لمحے پہلے تک جو دل دھڑک رہا تھا اب جیسے دھڑک نہیں بھول گیا تھا. اسے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی. پھپھو، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کی آواز بمشکل نکلی، مگر پھپھو کے پاس جواب دینے کا وقت نہیں تھا. وہ روتی بھی واپس باہر چلی گئی. حوریہ چند لمحے بے حس بیٹھی رہی، پھر آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی. چلنے کی کوشش کی. بائیں ٹانگ میں ہمیشہ کی طرح ہلکا سا جھٹکا آیا. وہ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے دروازے تک پہنچی. باہر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے. پورا گھر میدان جنگ بنا ہوا تھا. کوئی فون پر بات کر رہا تھا، کوئی رشتہ داروں کو سمجھا رہا تھا، کوئی لڑکے والوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا، کوئی قسمت کو کوس رہا تھا. اس کے والد صحن کے ایک کونے میں کھڑے تھے. ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرہ زرد پڑ چکا تھا. وہ بار بار کسی سے صرف ایک ہی بات کہہ رہے تھے: میری بات تو سنو، آخر ہوا کیا ہے؟ سامنے لڑکے کے والد غصے سے لال چہرہ لیے کھڑے تھے. ان کی آواز پورے صحن میں گونج رہی تھی: ہمیں بھی ابھی ابھی پتہ چلا ہے، ہمیں خود شرمندگی ہو رہی ہے. ایک رشتہ دار غصے سے بول اٹھا: شرمندگی سے کیا ہوگا، ہماری بچی دلہن بنی بیٹھی ہے. کسی اور نے تلخ لہجے میں کہا: اگر رشتہ نہیں کرنا تھا تو پہلے انکار کر دیتے. اسی دوران لڑکے کی والدہ زور زور سے رونے لگی: ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں بھی ابھی معلوم ہوا ہے. حوریہ خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی، مگر ابھی تک کوئی اسے اصل بات نہیں بتا رہا تھا. اتنے میں اس کی ماں لڑکھڑاتے ہوئے اندر آئی. ان کی آنکھیں سوج چکی تھی. وہ حوریہ کو دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. حوریہ نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے. امی، آخر ہوا کیا ہے؟ وہ بول ہی نہیں پا رہی تھی. کافی دیر بعد بمشکل الفاظ ادا کیے: بیٹا، لڑکا چلا گیا. حوریہ نے حیرانی سے انہیں دیکھا. کہاں چلا گیا؟ وہ شادی چھوڑ کر چلا گیا. یہ الفاظ سن کر جیسے پوری دنیا خاموش ہو گئی. حوریہ کے کان سن ہونا شروع ہو گئے. وہ چند لمحے اپنی ماں کو ہی دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی: کیوں؟ اس سوال کا جواب اس کی ماں نے نہ دے سکی، مگر باہر کھڑی ایک عورت نے بلند آواز میں کہا: اسے کسی نے بتا دیا تھا کہ دلہن چلتے ہوئے لنگڑاتی ہے. یہ جملہ تیر بن کر حوریہ کے دل میں اتر گیا. اب اسے سب سمجھ آ گیا تھا. شاید کسی نے شادی سے کچھ دیر پہلے لڑکے کو سچ بتا دیا تھا اور وہ بغیر کسی سے کچھ کہے وہاں سے چلا گیا تھا. اس کی ماں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی. بیٹا، مجھے معاف کر دے، میری غلطی تھی، مجھے پہلے سب سچ بتا دینا چاہیے تھا. حوریہ کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ رو نہیں رہی تھی. وہ جیسے اندر سے بالکل خالی ہو چکی تھی. اس نے آہستہ سے اپنی ماں کو اٹھایا. امی، آپ نے میرے لیے کیا کیا نہیں، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں. مگر باہر کھڑے لوگوں کو شاید کسی کے زخموں کا احساس نہیں تھا.
ایک عورت نے طنزیہ انداز میں کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ سچ چھپانے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ دوسری فوراً بولی، اب وہ کون کرے گا اس سے شادی؟ تیسرے نے لمبی سانس بھری۔ یہ جوڑا بھی ضائع گیا۔ حوریہ کے والد نے پہلی بار غصے سے بلند آواز کی، بس کر دو، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ میری بیٹی نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، وہ معذور نہیں ہے، صرف حادثے کی وجہ سے ذرا سا لنگڑا کر چلتی ہے۔ لیکن ایسے موقع پر سچ سننے والا کون ہوتا ہے؟ ہر شخص صرف بات ہی کر رہا تھا، ہر زبان پر تبصرہ تھا، ہر چہرے پر افسوس کم اور تماشا زیادہ تھا۔ حوریہ خاموشی سے پلٹی، واپس اپنے کمرے میں آ گئی، آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ چند لمحے پہلے یہی آئینہ اسے نئی زندگی کی امید دکھا رہا تھا۔ اب اسی آئینے میں اسے اپنی قسمت ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس نے کانوں سے جھومر اتارا، پھر ماتھے کا ٹیکا، پھر آہستہ آہستہ اپنی چوڑیاں اتارنے لگی۔ ہر چوڑی کے ساتھ جیسے ایک خواب بھی ٹوٹتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور پہلی بار دھیرے سے خود سے کہا، شاید واقعی میری قسمت میں دلہن بننا نہیں لکھا۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اسی لمحے گھر کے باہر ایک سیاہ رنگ کی سرکاری گاڑی آ کر رکی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، پولیس کی وردی پہنے ایک قد آور شخص آہستہ آہستہ نیچے اترا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی اور اس کی آمد کے ساتھ ہی پورے گھر میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ کسی نے دھیرے سے سرگوشی کی، سالار شاہ آ گئے ہیں۔ گھر کے باہر اچانک ایک سیاہ رنگ کی سرکاری گاڑی آ کر رکی۔ گیٹ پر کھڑے لوگ بے اختیار اس طرف متوجہ ہو گئے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، پولیس کی صاف ستھری وردی پہنے ایک لمبا قد والا نوجوان نیچے اترا۔ چوڑے کندھے، پرسکون چہرہ، تیز نگاہیں، وردی پر چمکتے ہوئے اسٹار اس کی حیثیت صاف ظاہر کر رہے تھے۔ وہ ایس پی سالار شاہ تھا، اصل دلہا اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ سالار شاہ گھر کا بڑا بیٹا تھا، چند روز پہلے ہی ایک اہم کیس کی وجہ سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا، اسی لیے وہ شادی کی کسی تقریب میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ گھر والوں نے بھی یہی سوچا تھا کہ نکاح کے بعد جب فرصت ملے گی تو وہ بھابھی سے مل لے گا، مگر جیسے ہی اس کی ڈیوٹی ختم ہوئی اور وہ سیدھا شادی ہال پہنچا تو باہر کھڑے لوگوں کے پریشان چہرے دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ ہر طرف سرگوشیاں تھیں، کوئی غصے میں تھا، کوئی شرمندہ تھا، کوئی مسلسل فون ملا رہا تھا۔ سالار نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے اپنے چچا سے پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ چچا نے بے بسی سے سر جھکا لیا، بیٹا بہت برا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ تمہارا بھائی شادی چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ سالار چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ کیا مطلب چلا گیا؟ لڑکے کے والد آگے بڑھے، ان کے چہرے پر شرمندگی لکھی ہوئی تھی۔ اسے کسی نے بتایا کہ لڑکی چلتے ہوئے ہلکا سا لنگڑاتی ہے۔ سالار نے حیرت سے اپنے والد کو دیکھا، پھر وہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا کہ اس سے سچ چھپایا گیا ہے، اس نے نکاح سے انکار کیا اور گاڑی لے کر چلا گیا۔ ہمارا فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ سالار کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ صرف اس بات پر؟ کسی نے دھیرے سے کہا، لڑکی معذور نہیں ہے، بس کئی سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا، چلتے ہوئے معمولی سا فرق محسوس ہوتا ہے۔ سالار نے پورے صحن پر نظر دوڑائی۔ سامنے دلہن کے والد دیوار کا سہارا لیے کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ دلہن کی ماں مسلسل رو رہی تھی، ادھر رشتہ داروں کی زبانیں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب کون کرے گا اس سے شادی؟ بیچاری کی قسمت ہی خراب ہے، اتنا اچھا رشتہ ملا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ سالار کو یہ سب سن کر سخت ناگواری ہوئی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، خاموش ہو جائے سب لوگ۔ پولیس افسر کی روب دار آواز گونجی تو چند لمحوں کے لیے پورا صحن خاموش ہو گیا۔ سالار نے اپنے والد کی طرف دیکھا، ابو، آپ نے لڑکی دیکھی تھی؟ ہاں۔ آپ کو اس کے کردار پر کوئی اعتراض ہے؟ ہرگز نہیں، اس کی تعلیم بہت اچھی ہے، اس کے خاندان پر کوئی اعتراض نہیں۔ سالار نے اگلا سوال کیا، تو پھر صرف اس لیے کہ وہ حادثے کی وجہ سے ذرا سا مختلف چلتی ہے؟ میری وجہ سے نہیں، بلکہ میرے بھائی کی وجہ سے ایک معصوم لڑکی کی پوری زندگی برباد کر دی جائے؟ کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔
سالار نے گہری سانس لی۔ اس نے پہلی بار دلہن کے کمرے کی بند ہوتی ہوئی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ پردے کے پیچھے ایک سرخ جوڑے کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی۔ وہ شاید حوریہ تھی، ایک ایسی لڑکی جس کا قصور صرف اتنا تھا کہ قسمت نے اس کے ساتھ ایک حادثہ کر دیا تھا۔ سالار نے نظریں ہٹائیں، پھر مضبوط لہجے میں اپنے والد سے کہا، ابو، اگر آج ہم یہاں سے واپس چلے گئے تو قصور صرف میرے بھائی کا نہیں ہوگا، پھر قصور ہمارا بھی ہوگا۔ اس کے الفاظ سن کر سب لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند لمحوں میں سالار شاہ ایسا فیصلہ کرنے والا ہے جو وہاں موجود ہر شخص کی زندگی کا رخ بدل دے گا۔ سالار شاہ کی آخری بات کے بعد پورے صحن میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ جیسے ہر شخص سانس لینا بھی بھول گیا ہو۔ سب کی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے والد نے حیرت سے پوچھا، سالار، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سالار نے نہایت سنجیدگی سے اپنے والد کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ غلطی ہماری گھر سے ہوئی ہے۔ اگر آج ہم یہاں سے چلے گئے تو ایک بے قصور لڑکی پوری زندگی اس دن کا بوجھ اٹھائے گی۔ لوگ اسے نہیں چھوڑیں گے، ہر جگہ یہی کہیں گے کہ اس کا دلہا شادی والے دن بھاگ گیا تھا۔ کسی بزرگ نے دھیرے سے کہا، مگر بیٹا، شادی تو تمہارے بھائی کی تھی۔ سالار نے سر ہلایا۔ شادی میرے بھائی کی تھی، لیکن عزت ہمارے پورے خاندان کی ہے۔ اگر اس نے غلط فیصلہ کیا ہے تو اس کی سزا اس لڑکی کو کیوں ملے؟ اس کی ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ سالار نے چند لمحے خاموش رہ کر گہری سانس لی، پھر نہایت مضبوط لہجے میں کہا، میں کروں گا حوریہ سے نکاح۔ یہ الفاظ سنتے ہی پورا صحن جیسے ساکت ہو گیا۔ کسی نے بے اختیار استغفار پڑھا، کسی نے حیرت سے سالار کو دیکھا، کسی کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یا اللہ۔ سالار کے والد ایک قدم آگے بڑھے۔ سالار، تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ جی ابو، میں پوری طرح جانتا ہوں۔ یہ کوئی جذباتی فیصلہ تو نہیں؟ سالار نے نفی میں سر ہلایا۔ میں پولیس افسر ہوں، جذبات میں فیصلے کرنا میری عادت نہیں۔ میں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہوں۔ ایک چچا بول اٹھے، لیکن بیٹا، لوگ کیا کہیں گے؟ سالار نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، چچا، لوگ تو ابھی بھی بول رہے ہیں، کل بھی بولیں گے۔ اگر انسان لوگوں کے ڈر سے فیصلے کرنے لگے تو پھر انصاف کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے والد خاموش ہو گئے۔ وہ برسوں سے اپنے بڑے بیٹے کی طبیعت جانتے رہے۔ سالار جب کوئی فیصلہ کر لیتا تھا تو پھر آسانی سے بدلتا نہیں تھا۔ ادھر حوریہ کے والد کو جب یہ بات بتائی گئی تو وہ پہلے تو سمجھ ہی نہ سکے۔ انہوں نے حیرانی سے پوچھا، کیا کہا آپ نے؟ سالار کے والد نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ان کی آواز شرمندگی سے بھری ہوئی تھی۔ بھائی صاحب، میرے چھوٹے بیٹے نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں اس کی طرف سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا، کیونکہ اس نے جو کیا اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میرا بڑا بیٹا سالار حوریہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ حوریہ کے والد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکے۔ مگر سالار بیٹا تو ہماری بیٹی کو جانتا بھی نہیں۔ سالار نے ادب سے جواب دیا، اتنا جانتا ہوں کہ وہ بے قصور ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ جملہ سن کر وہاں کھڑے کئی لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حوریہ کی ماں کو جب خبر ملی تو وہ روتے ہوئے بیٹی کے کمرے میں پہنچی۔ حوریہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں مسلسل دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ امی، اب کیا ہوا؟ اس کی ماں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ بیٹا، اللہ نے ہماری سن لی۔ حوریہ حیران ہو گئی۔ میں سمجھی نہیں، لڑکے کا بڑا بھائی سالار شاہ، وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ حوریہ چند لمحے تک اپنی ماں کو ہی دیکھتی رہی، جیسے وہ الفاظ کا مطلب ہی نہ سمجھ سکی ہو۔ پھر آہستہ سے بولی، وہ پولیس والے؟ ہاں بیٹا۔ حوریہ کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ رشتہ طے ہونے کے بعد اس کی کزنز سالار شاہ کے بارے میں باتیں کیا کرتی تھیں۔ اصل ہیرو تو دلہے کا بڑا بھائی ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ فلموں میں ہونا چاہیے تھا، اوپر سے ایس پی بھی ہے۔ مگر اس نے کبھی ان باتوں پر توجہ نہیں دی تھی۔ آج اچانک وہی شخص اس کا ہونے جا رہا تھا۔ حوریہ نے دھیرے سے پوچھا، لیکن کیوں؟ اس کی ماں نے سر ہلا دیا، یہ تو وہی جانتا ہے۔ حوریہ کی نظریں جھک گئی۔
اس کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو گیا۔ ایک پولیس افسر، سخت مزاج، روب دار شخصیت، وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی، کیا وہ صرف اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے مجھ سے شادی کر رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ اس کے سوالوں کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ ادھر صحن میں مولوی صاحب کو دوبارہ بٹھا دیا گیا تھا، گواہوں کو واپس بلا لیا گیا، رخصتی کی تیاریاں جو ادھوری رہ گئی تھیں ایک بار پھر شروع ہونے لگی، مگر اس بار پورے گھر میں خوشی سے زیادہ حیرت تھی۔ ہر شخص ایک ہی بات کر رہا تھا، ایسا پہلی بار دیکھا ہے، بڑا بھائی خود چھوٹے بھائی کی جگہ نکاح کرے گا، اللہ خیر کرے۔ اور ان سب باتوں کے درمیان سالار شاہ خاموش کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ خوشی تھی نہ پریشانی، بس ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہو جس پر اسے آنے والے وقت میں بھی کبھی پچھتاوا نہ ہو۔ مولوی صاحب دوبارہ تشریف لا چکے تھے۔ چند لمحے پہلے جو محفل ماتم کا منظر پیش کری تھی، اب وہی لوگ خاموشی سے دوبارہ اپنی اپنی جگہ بیٹھ رہے تھے۔ فضا میں عجیب سی خاموشی تھی، نہ پہلے والی خوشیاں تھیں نہ قہقہے۔ ہر شخص کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، آخر سالار شاہ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ ادھر حوریہ کو دوبارہ نکاح کے لیے بلایا گیا۔ اس کی سہیلیوں نے اس کا دوپٹہ درست کیا، کوئی اس کی آنسو صاف کر رہا تھا، کوئی اس کے ہاتھ تھام کر حوصلہ دے رہا تھا، مگر ویورز، مجھے معلوم ہے ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ کہانی میں آگے کیا ہوگا، تو یہی ہماری جیت ہے جب آپ ہماری کہانی کو اتنا پسند کر رہے ہیں کہ آپ اس کے ہر موڑ پر اس کہانی کے اگلے حصے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آ رہی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیوں نہیں کر رہے؟ جلدی سے اسے سبسکرائب کریں تاکہ ہم جلدی سے کہانی کے دوسرے حصے کی جانب بڑھیں۔ حوریہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ سب اس کے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہو۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، اور اب اچانک وہ کسی اور شخص کی دلہن بننے جا رہی تھی، وہ بھی اسی شخص کی جو اس لڑکے کا بڑا بھائی تھا، جس نے چند لمحے پہلے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح کی کارروائی شروع کی۔ حوریہ کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں صرف اپنی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ حوریہ بنت ارشد، مولوی صاحب کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، آپ کو سالار شاہ ولد حاجی سکندر شاہ کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض نکاح قبول ہے؟ اس نے چند لمحے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں بند رکھی، پھر دھیرے سے جواب دیا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، اس نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ بھی اس کی آواز پہلے سے زیادہ مضبوط تھی، قبول ہے۔ ادھر مردوں کی محفل میں سالار شاہ سیدھا بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ جب مولوی صاحب نے اس سے سوال کیا تو اس نے بغیر کسی جھجک کے مضبوط سی آواز میں کہا، قبول ہے۔ 3 مرتبہ اس کے لبوں سے یہی الفاظ نکلے۔ مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے دعا کروائی، اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو اپنی رحمتوں میں رکھے۔ سب نے آمین کہا، مگر بہت سے لوگ اب بھی حیرت سے سالار شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ چاہتا تو خاموشی سے واپس جا سکتا تھا، اس سے کوئی سوال بھی نہ کرتا، مگر اس نے ایک اجنبی لڑکی کی عزت کو اپنی عزت بنا لیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد رخصتی کا وقت آ گیا۔ حوریہ اپنی ماں کے گلے لگی تو دونوں زار و قطار رونے لگیں۔ اس کے والد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ بیٹا، اگر کبھی ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ حوریہ نے روتے ہوئے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ ابو، آپ نے ہمیشہ میرے لیے بہترین ہی کیا ہے۔ سالار چند قدم کے فاصلے پر خاموش کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی آج صرف اپنا گھر نہیں چھوڑ رہی، بلکہ اپنی پوری زندگی ایک ایسے شخص کے حوالے کر رہی ہے جسے وہ جانتی تک نہیں۔ رخصتی مکمل ہوئی، سالار نے خود گاڑی کا دروازہ کھولا۔ حوریہ خاموشی سے پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ پورے راستے دونوں کے درمیان ایک لفظ بھی ادا نہ ہوا۔ گاڑی میں صرف انجن کی ہلکی سی آواز تھی اور دونوں کی خاموشیاں۔ تقریباً 40 منٹ بعد گاڑی ایک شاندار محل نما عمارت کے سامنے رکی۔ اونچے آہنی گیٹ، چاروں طرف سیکیورٹی، اندر خوبصورت لان، فوارے، قطار میں کھڑی قیمتی گاڑیاں۔ حوریہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔
اس نے اتنا بڑا گھر شاید پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نوکروں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سادگی سے اس کا استقبال کیا گیا۔ چونکہ نکاح اچانک ہوا تھا، اس لیے کوئی روایتی رسم ادا نہ کی گئی۔ کچھ دیر بعد ایک ملازمہ اسے اوپر والی منزل پر لے گئی۔ بیگم صاحبہ، یہ آپ کا کمرہ ہے۔ دروازہ کھلا۔ حوریہ کی نظر بے اختیار پورے کمرے میں گھوم گئی۔ وسیع و عریض کمرہ، نفیس فرنیچر، خوشبو سے مہکتی فضا، دیواروں پر سادگی کے باوجود شاہانہ وقار۔ بستر پر سفید چادر کے اوپر سرخ گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ ملازمہ خاموشی سے باہر چلی گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ حوریہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بستر کے کنارے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھا، پھر آہستہ سے نظریں جھکا لی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات بار بار گردش کر رہی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے، جس لڑکے نے چند گھنٹے پہلے مجھے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میں لنگڑا کر چلتی ہوں، آج میں اسی کے بڑے بھائی کی بیوی بن چکی ہوں۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اسے سالار شاہ کا چہرہ یاد آیا، لمبا قد، سخت تاثرات، روب دار آواز، پولیس کی وردی، لوگوں کی نظریں، سب کچھ اس کے ذہن میں ایک ایک کر کے ابھرنے لگا۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ آپس میں مضبوطی سے پکڑ لیے۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک پولیس افسر ہے، وہ دھیرے سے خود سے بولی۔ اتنا سخت مزاج انسان، آخر اس نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ کیا صرف خاندان کی عزت بچانے کے لیے، یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ اسے اچانک اپنی ایک کزن کی بات یاد آئی۔ پولیس والے بہت خطرناک ہوتے ہیں، ان کے چہرے سے کبھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ بات یاد آتے ہی حوریہ کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے معلوم تھا اب کسی بھی لمحے سالار شاہ اس کمرے میں داخل ہونے والا ہے، اور شاید اسی ملاقات سے اس کی نئی زندگی کا اصل آغاز ہونے والا تھا۔ حوریہ ابھی تک بستر کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار ایک دوسرے میں الجھے ہوئے تھے۔ کمرے کی خاموشی اس کے دل کی دھڑکنوں کو اور زیادہ نمایاں کر رہی تھی۔ ہر چند لمحوں بعد اس کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ جاتی، پھر جھٹ سے جھک جاتی۔ آخر کار دروازے کا ہینڈل آہستہ سے گھوما، دروازہ کھلا، سالار شاہ اندر داخل ہوا۔ اب اس نے پولیس کی وردی اتار دی تھی اور سادہ لباس پہن رکھا تھا، مگر اس کی شخصیت کا روب ویسا ہی تھا۔ وہ نہایت پرسکون انداز میں اندر آیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظر حوریہ پر پڑی۔ وہ دلہن کے لباس میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ وہ خوفزدہ ہے۔ سالار نے کوئی رسمی بات نہیں کی، نہ ہی مصنوعی مسکراہٹ دکھائی۔ وہ سیدھا صوفے کے پاس گیا، اپنا موبائل اٹھایا اور کسی کا نمبر ملا دیا۔ دوسری طرف سے فون اٹھتے ہی اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہو گئی۔ ہاں۔ چند لمحے وہ دوسری طرف کی بات سنتا رہا، پھر ٹھنڈے لہجے میں بولا، الٹا لٹکا دو مجرم کو۔ حوریہ کا دل زور سے دھڑکا۔ سالار دوبارہ بولا، میں خود آ کر انٹروگیشن کروں گا، پھر دیکھتے ہیں کتنے جرم قبول کرتا ہے، ابھی نرم رویہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ حوریہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس کا شوہر صرف ایک پولیس افسر نہیں، بلکہ ایسا افسر ہے جس کی ایک آواز پر لوگوں کی زندگیاں بدل دی جاتی ہیں۔ سالار نے موبائل میز پر رکھا، پھر پہلی بار پوری طرح حوریہ کی طرف دیکھا۔ ڈر رہی ہو؟ حوریہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا، حالانکہ اس کے چہرے نے اس کا جھوٹ فوراً ظاہر کر دیا۔ سالار نے نہ اس سے کوئی وضاحت مانگی، نہ ہی اس کے قریب آیا، صرف اتنا کہا، رات کافی ہو گئی ہے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے مختصر لہجے میں کہا، سو جاؤ۔ حوریہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ رہی تھی شاید اب کوئی لمبی گفتگو ہوگی، مگر سالار دروازے کی طرف مڑ چکا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے صرف اتنا کہا، آرام کرو، اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو حوریہ کئی لمحوں تک اسی طرح بیٹھی رہی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ چلا گیا ہے۔ اس نے آہستہ سے پورے کمرے پر نظر دوڑائی، پھر خود سے سرگوشی کی، یا اللہ،
میری شادی کس خطرناک انسان سے ہو گئی ہے؟ اسے بار بار وہی جملہ یاد آ رہا تھا، الٹا لٹکا دو مجرم کو، میں خود انٹروگیشن کروں گا۔ تو بے اختیار کانپ گئی۔ اس رات اسے دیر تک نیند نہ آ سکی۔ کبھی وہ دروازے کو دیکھتی، کبھی کھڑکی کو، اور کبھی خاموشی سے دعا کرتی کہ اللہ اس کی نئی زندگی آسان کر دے۔ صبح سورج کی روشنی پردوں سے ہوتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھ کھلی۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آئی۔ ڈائننگ ہال میں گھر کے اکثر افراد موجود تھے۔ فضا میں ایک عجیب سی جھجک تھی۔ کسی نے اسے برا نہیں کہا، مگر کسی نے دل کھول کر خوش آمدید بھی نہیں کہا۔ سلار کی والدہ نے صرف رسمی انداز میں سلام کا جواب دیا۔ ایک چچی نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے نظریں پھیر لیں۔ دو کزن آپس میں دھیرے دھیرے کچھ باتیں کرتی رہیں۔ حوریہ کو صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس اچانک ہونے والی شادی کو ابھی تک کسی نے دل سے قبول نہیں کیا۔ اسی دوران ایک بزرگ آواز سنائی دی، آؤ بیٹا۔ اس نے دیکھا، سلار کے والد مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے برابر والی کرسی کی طرف اشارہ کیا، یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے، کسی بات کی فکر مت کرنا۔ ان کے لہجے میں اپنائیت تھی۔ پہلی بار حوریہ کے دل کو کچھ سکون ملا۔ اس نے ادب سے سلام کیا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ناشتے کے دوران اسے ایک اور بات کا احساس ہوا۔ سالار کا چھوٹا بھائی، جس سے اس کی پہلے شادی طے ہوئی تھی، گھر میں موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا، مگر ملازموں کی سرگوشیوں سے اندازہ ہو گیا کہ وہ رات ہی ناراض ہو کر گھر چھوڑ گیا تھا۔ پورا دن آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ حوریہ کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتی، کبھی گھڑی، کبھی دروازے کی طرف۔ وہ نہ جانے کیوں سالار کا انتظار کر رہی تھی، حالانکہ اس سب سے اب بھی خوف محسوس ہوتا تھا۔ شام کے قریب اس کے موبائل پر کال آئی۔ اسکرین پر امی لکھا ہوا تھا۔ حوریہ نے فوراً فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے پریشان آواز آئی، بیٹا کیسی ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ حوریہ نے ایک لمحے کے لیے ارد گرد دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جی امی، ابھی تک تو سب ٹھیک ہی ہے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس کی آواز دھیمی ہو گئی، آگے کیا ہوگا یہ مجھے بھی نہیں معلوم۔ فون بند ہونے کے بعد وہ دوبارہ اس کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ اس کی نظریں مین گیٹ پر جمی تھیں۔ وہ اپنے اس پراسرار شوہر کا انتظار کر رہی تھی، جس کے بارے میں وہ اب تک صرف ایک بات جانتی تھی، وہ بہت کم بولتا تھا، مگر جب بولتا تھا تو اس کے الفاظ سے بھی رعب ٹپکتا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی، پورا گھر خاموشی سے ڈوبا ہوا تھا۔ حوریہ اپنے کمرے میں بیٹھی بے دھیانی سے کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہر گزرتی ہوئی گاڑی کی آواز پر اسے لگتا شاید سالار آ گیا ہے۔ آخر کار نیچے گیٹ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ چند لمحوں بعد بھاری قدموں کی چاپ راہداری میں سنائی دینے لگی۔ اس کا دل ایک بار پھر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ دروازہ کھلا، سالار شاہ اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جسے اس نے میز پر رکھا، ٹائی ڈھیلے کی، گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی، پھر ایک گہری سانس لے کر بستر کے ایک کنارے پر بیٹھ گیا۔ وہ شاید پورے دن کی تھکن اپنے چہرے پر لیے ہوئے تھا۔ کچھ لمحوں بعد جیسے ہی وہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹنے لگا تو حوریہ فوراً گھبرا کر بستر کے دوسرے کنارے کی طرف سرک گئی، اتنی جلدی کہ جیسے کوئی اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سالار نے یہ حرکت فوراً محسوس کر لی۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ حوریہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے دوپٹے کا کنارہ انگلیوں میں مڑوڑ رہی تھی۔ سالار نے چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھا، پھر نہایت پرسکون لہجے میں بولا، کیا ہوا؟ حوریہ نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا، کچھ نہیں۔ سالار نے ہلکی سی نظر پورے بستر پر دوڑائی، پھر بولا، اتنی ساری جگہ پڑی ہے، آرام سے سو جاؤ۔ حوریہ نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ سالار پولیس افسر تھا، لوگوں کے چہروں سے ان کے جذبات پڑھنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ اس نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ لڑکی اب بھی اس سے خوفزدہ ہے۔ اس کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی نرمی آئی۔ وہ آہستہ سے بولا، کل تو میں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ حوریہ نے چونک کر سر اٹھایا، جی تمہارے گھر؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے ذہن میں کئی سوال ایک ساتھ آئے۔ آخر اس نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، کیوں؟ سالار نے اس کی الجھن دیکھ کر پہلی بار ہلکا سا مسکرا دیا، کیوں؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ حوریہ گھبرا گئی، نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ سالار نے سر ہلاتے ہوئے کہا، غلطی تم سے نہیں ہوئی،
مجھ سے بھی نہیں ہوئی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے ہلکے مزاحیہ انداز میں کہا، غلطی تو ہمارے آباء و اجداد سے ہوئی تھی، جنہوں نے یہ مکلاوی کی رسم ایجاد کر دی۔ حوریہ نے بے اختیاروں سے دیکھنے لگی۔ سالار نے کندھے اچکائے۔ لے کر تو جانا ہے نا تمہیں رسم کے لیے؟ یہ سن کر پہلی بار حوریہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ شاید وہ جتنا سخت دکھائی دیتا ہے اتنا سخت ہے نہیں۔ سالار نے اسی نرمی سے بات جاری رکھی، میں صبح بہت جلدی نکلتا ہوں، تم بھی تیار رہنا۔ راستے میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا، رات کو خود آ کر واپس لے جاؤں گا۔ پھر اس نے سیدھا سوال کیا، کوئی مسئلہ ہے؟ حوریہ نے دھیرے سے سر ہلایا، نہیں۔ کچھ اور کہنا ہے؟ جی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اتنا کہہ کر سالار نے لائٹس مدھم کر دی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، مگر آج حوریہ کے دل میں خوف پہلے سے کچھ کم تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، یہ تو میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہے، میں نے شاید اسے بلا وجہ اتنا خطرناک سمجھ لیا تھا۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی سالار تیار ہو چکا تھا۔ حوریہ بھی وقت پر تیار ہو کر نیچے آ گئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ گاڑی میں بیٹھے، کچھ دیر خاموشی رہی۔ پھر سالار نے گاڑی چلاتے ہوئے پوچھا، کچھ لینا ہے راستے سے؟ حوریہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جی نہیں۔ یقین ہے؟ جی مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ سالار نے دوبارہ کچھ نہیں کہا۔ چند منٹ بعد گاڑی اس کے میکے کے سامنے رک گئی۔ سالار خود نیچے اترا، گاڑی کا دروازہ کھولا۔ حوریہ اترنے لگی تو اس نے جیب سے چند نوٹ نکالے اور اس کی طرف بڑھا دیے۔ حوریہ نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ یہ کس لیے؟ سالار نے بالکل سادہ انداز میں جواب دیا، رکھ لو، ہو سکتا ہے ابھی تمہارے یہاں کچھ رسمیں باقی ہوں، کبھی کبھی اچانک ضرورت پڑ جاتی ہے، میرے پاس ہوں گے تو تمہیں مانگنا نہیں پڑے گا۔ حوریہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس سے وہ پہلی رات اتنا خوفزدہ تھی۔ اس نے آہستہ سے پیسے لے لیے۔ شکریہ۔ سالار نے صرف اتنا کہا، رات کو آ جاؤں گا۔ پھر گاڑی موڑ کر چلا گیا۔ حوریہ کافی دیر تک جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر انجانے میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شام ڈھلتے ہی سالار دوبارہ آ گیا۔ اس مرتبہ وہ جلدی میں نہیں تھا۔ حوریہ کے والد نے اصرار کیا، بیٹا کھانا کھائے بغیر نہیں جانا۔ سالار نے مؤدبانہ انداز میں کہا، اگر آپ اجازت دے رہے تو میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے۔ وہ سب کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ اس نے حوریہ کی ماں سے نہایت احترام سے بات کی، والد کی خیریت پوچھی، گھر کے ہر بڑے کو ادب سے مخاطب کیا، کسی کے چہرے پر ناگواری نہیں آنے دی۔ حوریہ خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے بار بار حیرت ہو رہی تھی، یہ وہی روب دار پولیس افسر تھا جس کی ایک فون کال سن کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے، اور یہی شخص اس کے والدین سے اتنی عاجزی سے بات کر رہا تھا۔ کھانے کے بعد جب رخصت ہونے لگے تو سالار نے خود حوریہ کی ماں سے کہا، امی جی اگر کبھی بھی آپ کو اس کی یاد آئے تو بلا جھجک فون کر دیجیے گا، میں خود چھوڑ جایا کروں گا۔ حوریہ کی ماں کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے دعا دی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹا۔ واپسی کا سفر پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون تھا۔ گاڑی میں خاموشی ضرور تھی، مگر اب وہ خاموشی بھوجل نہیں لگ رہی۔ گھر پہنچ کر دونوں اپنے کمرے میں آئے۔ حوریہ نے ہمیشہ کی طرح بستر کے دوسرے کنارے پر جگہ بنا لی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آج اس نے گھبرا کر خود کو دیوار سے نہیں لگایا۔ اس نے ایک نظر سالار کی طرف دیکھا۔ سالار حسب معمول فائل کھول کر کچھ پڑھنے لگا۔ حوریہ نے آہستہ سے کمبل اوڑھا۔ اس کے دل میں پہلی بار سکون کا احساس پیدا ہوا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، شاید میں نے اس انسان کو صرف اس کی وردی دیکھ کر پرکھ لیا تھا، شاید ہر سخت چہرے کے پیچھے ایک سخت دل نہیں ہوتا۔ اسی خیال کے ساتھ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور اس رات اپنی نئی زندگی میں پہلی بار اسے کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوا۔ شادی کو چند دن گزر چکے تھے۔ حوریہ اب پہلے کی نسبت کافی پرسکون رہنے لگی تھی۔ سالار حسب معمول صبح سویرے ڈیوٹی پر چلا جاتا اور اکثر رات گئے واپس آتا۔ اتنی مصروف زندگی کے باوجود وہ اب ایک بات کبھی نہیں بھولتا تھا، حوریہ کا خیال رکھنا۔ ایک شام جب سالار واپس آئے تو اس کے ہاتھوں میں 2 بڑے شاپنگ بیگ تھے۔ حوریہ نے دروازہ کھولا تو وہ سیدھا کمرے کے اندر آیا اور بیگ میز پر رکھ دیے۔ حوریہ نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ سالار نے ایک ایک چیز نکال کر میز پر رکھنی شروع کی، سیب، کیلے، انگور، کھجوریں، بادام، اخروٹ، پستے۔
پھر آخر میں دودھ کے چند ڈبے بھی رکھ دیے۔ حوریہ حیرت سے یہ سب دیکھتی رہی۔ سالار نے نہایت سادگی سے کہا، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ حوریہ نے بے اختیار پوچھا، میرے لیے؟ ہاں، اتنا سب کچھ کیوں؟ سالار نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیونکہ تم خود اپنا خیال نہیں رکھتی۔ حوریہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ سالار نے سیب اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا، روزانہ پھل کھایا کرو، صرف پیٹ بھر لینا اچھی صحت کی نشانی نہیں ہوتا، جسم کو طاقت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ اور ہاں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو نوکروں سے کہنے کے بجائے مجھے بتانا، جو چیز تمہیں چاہیے ہوگی وہ آ جائے گی۔ حوریہ کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ کسی نے برسوں بعد اس کی صحت کے بارے میں اس انداز سے سوچا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، آپ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ سالار نے مختصر سا جواب دیا، یہ میرا فرض ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان اجنبیت کم ہونے لگی۔ اب وہ ایک دوسرے سے کھل کر بات کرنے لگے۔ سالار کی مصروفیت اپنی جگہ تھی، مگر وہ روز کچھ نہ کچھ وقت ضرور حوریہ کے ساتھ گزارتا۔ کبھی چائے ساتھ پیتے، کبھی لان میں بیٹھ کر باتیں کرتے، کبھی دونوں خاموش رہتے، مگر اب وہ خاموشی بھی اچھی لگنے لگی تھی۔ چند ہی ہفتوں میں ان کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ بھی مکمل طور پر قائم ہو گیا۔ اس رشتے میں جلد بازی نہیں تھی، زبردستی نہیں تھی، صرف اعتماد، احترام اور ایک دوسرے کی رضامندی تھی۔ حوریہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ ایک عورت کے لیے سب سے بڑی نعمت صرف محبت نہیں بلکہ عزت بھی ہوتی ہے۔ سالار نے اسے دونوں دی تھی۔ ایک رات دونوں کمرے کی بالکنی میں بیٹھے تھے، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد حوریہ نے دھیرے سے کہا، میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ سالار نے مسکرا کر جواب دیا، پوچھو۔ حوریہ نے نظریں جھکا لی، آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ سالار نے چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف نظریں اٹھا دیں۔ تمہیں بچانے کے لیے۔ حوریہ نے چونک کر اسے دیکھا، مجھے بچانے کے لیے؟ جی، میں سمجھی نہیں۔ سالار نے گہری سانس لی، پولیس والے کا کام صرف سڑکوں پر عوام کو بچانا نہیں ہوتا، کبھی کبھی کسی ایک انسان کی زندگی بچانا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ حوریہ پوری توجہ سے اس کی بات سن رہی تھی۔ سالار نے دھیرے سے کہنا شروع کیا، میرا چھوٹا بھائی گھر کا سب سے لاڈلا تھا، سب اس کی ہر ضد پوری کرتے رہے۔ میں اس سے عمر میں کافی بڑا ہوں، جب تک مجھے احساس ہوا کہ وہ بگڑ رہا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں زیادہ تر ڈیوٹی پر رہتا تھا، ادھر گھر والے یہی سوچتے رہے کہ شادی ہو جائے گی تو لڑکا خود بخود سنبھل جائے گا۔ وہ چند لمحے خاموش ہوا، پھر اس کی آواز میں افسوس نمایاں ہو گیا، اسی سوچ کی وجہ سے تمہارا رشتہ اس کے ساتھ طے کیا گیا۔ حوریہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ سالار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سچ کہوں، اگر اس دن تمہاری شادی اس کے ساتھ ہو جاتی تو تم کبھی خوش نہ رہتی۔ یہ سن کر حوریہ کے دل میں عجیب سا درد اٹھا۔ سالار نے اپنی بات جاری رکھی، میں روز وردی پہن کر گھر سے نکلتا ہوں تاکہ لوگوں کو ظلم سے بچا سکوں۔ مجھے یہ کیسے گوارا ہوتا کہ ایک بے گناہ لڑکی میرے ہی گھر میں میرے ہی بھائی کے ہاتھوں ساری زندگی ظلم برداشت کرتی رہتی۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ اس نے شادی کے دن اپنی عزت میں آ کر تمہیں سب کے سامنے چھوڑ دیا، تب میں نے صرف ایک دلہن نہیں دیکھی تھی، میں نے ایک ایسی لڑکی دیکھی تھی جس کی پوری زندگی چند لمحوں میں بکھر گئی تھی۔ اس وقت میرے سامنے دو راستے تھے، خاموش رہتا یا پھر تمہیں سہارا دیتا۔ میں نے دوسرا راستہ چن لیا۔ حوریہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ سالار نے دھیرے سے اس کے آنسو صاف کیے، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، صرف وہ کیا جو مجھے صحیح لگا۔ حوریہ کی آواز بھر آئی ہوئی تھی، اور اگر میں انکار کر دیتی؟ سالار ہلکا سا مسکرایا، تب بھی میں تمہارے فیصلے کی عزت کرتا۔ سہارا دینا اور کسی پر اپنی مرضی مسلط کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ یہ سن کر حوریہ کا دل بھر آیا۔ اس نے پہلی بار خود آ کے بڑھ کر سالار کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا، صرف احترام، اعتماد اور محبت تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، آج مجھے سمجھ آیا، لوگ وردی سے نہیں کردار سے بڑے بنتے ہیں۔
سالار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، اور آج مجھے یقین ہو گیا، میں نے اس دن جو فیصلہ کیا تھا وہ میری زندگی کا سب سے درست فیصلہ تھا۔ حوریہ بے اختیار اس کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ صرف ایک طاقتور پولیس افسر کی بیوی نہیں، بلکہ ایک ایسے انسان کی شریک حیات ہے جو دوسروں کی حفاظت کو اپنا فرض نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے آگے بڑھنے لگا۔ اب اس گھر کی فضا پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ چند ہفتے پہلے جہاں ہر شخص اس اچانک ہونے والی شادی کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، وہاں اب سب کی سوچ بدلنے لگی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ حوریہ تھی۔ وہ صبح سب سے پہلے اٹھتی، نماز پڑھتی، پھر اپنی ساس کے ساتھ کچن میں جا کر ان کا ہاتھ بٹاتی۔ گھر میں نوکر موجود تھے، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ سارے کام انہی کے ذمے ہیں۔ وہ ہر کام محبت سے کرتی، کبھی سسر کے لیے اپنی مرضی کی چائے بنا دیتی، کبھی ساس سے پوچھتی کہ آج کیا پکانا ہے، کبھی ملازموں کے ساتھ بھی ایسے پیش آتی جیسے وہ بھی اسی گھر کا حصہ ہو۔ اس کے نرم لہجے اور اچھے اخلاق نے آہستہ آہستہ سب کے دل جیت لیے۔ سالار کی والدہ، جو شروع میں اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی تھی، اب اکثر لوگوں سے کہتی تھی، اللہ نے ہمارے گھر بہت اچھی بیٹی بھیجی ہے۔ حوریہ یہ بات سنتی تو خاموشی سے مسکرا دیتی۔ ایک دن وہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی کہ اس کی ساس پیچھے سے آ کر رک گئی۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا۔ حوریہ فوراً مڑی۔ جی امی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب انہوں نے اسے بہو نہیں بلکہ بیٹا کہہ کر پکارا تھا۔ مجھے معاف کر دینا۔ حوریہ حیران رہ گئی۔ کس بات کی معافی امی؟ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ شروع میں نے تمہیں دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ مجھے لگتا تھا یہ شادی مجبوری میں ہوئی ہے، لیکن آج مجھے احساس ہے کہ اللہ نے ہمیں بیٹی نہیں بلکہ نعمت دی ہے۔ حوریہ نے فوراً آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ایسی بات نہ کریں امی، آپ نے مجھے ہمیشہ عزت دی ہے۔ انہوں نے اسے گلے لگا لیا۔ اس لمحے دونوں کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ اسی دوران سالار وہاں آ گیا۔ اس نے دونوں کو ایک دوسرے کے گلے لگے دیکھا تو مسکرا دیا۔ لگتا ہے میری دونوں پسندیدہ خواتین نے میری ضرورت ہی ختم کر دی ہے۔ حوریہ شرما کر پیچھے ہٹ گئی۔ ساس بھی ہنسنے لگی۔ ہاں بیٹا، اب یہ میری بھی بیٹی ہے۔ سالار نے مسکراتے ہوئے حوریہ کی طرف دیکھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، تم سب کا دل جیت لو گی۔ حوریہ نے نظر جھکا لی۔ گھر کا ماحول اب پہلے سے کہیں زیادہ خوشگوار ہو چکا تھا۔ سالار جب بھی ڈیوٹی سے واپس آتا تو حوریہ دروازے تک اس کا استقبال کرنے آتی۔ کبھی وہ اس کے لیے چائے بنا دیتی، کبھی دونوں لان میں بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتے۔ ان کے درمیان اب کوئی جھجک باقی نہیں رہی تھی، نہ کوئی فاصلہ تھا، نہ ہی کوئی اجنبیت۔ وہ ایک دوسرے کے بہترین دوست بھی بن چکے تھے۔ ایک شام پورا خاندان ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک سالار کے والد کا موبائل بج اٹھا۔ انہوں نے کال ریسیو کی، چند لمحے سنتے رہے، پھر ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ انہوں نے اسپیکر آن کر دیا۔ دوسری طرف سالار کا چھوٹا بھائی کامران بول رہا تھا، ابو، میں نے شادی کر لی ہے۔ پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اس نے بے فکری سے مزید کہا، جس لڑکی کو پسند کرتا تھا اسی سے نکاح کر لی ہے۔ اب میں اس کے گھر ہی رہوں گا، واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ کمرے میں ایسا سکوت چھا گیا کہ کسی کی سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ سالار کے والد نے آہستہ سے موبائل میز پر رکھ دیا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی، پھر نظریں اٹھا کر حوریہ کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے، حوریہ کے سامنے آ کر رک گئے۔ بیٹا۔ حوریہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ جی ابو، انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ہمیں معاف کر دو۔ حوریہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، آج ہمیں پوری طرح سمجھ آ گیا کہ اس دن اللہ نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا تھا۔ اگر تمہاری شادی کامران سے ہو جاتی تو شاید تم کبھی خوش نہ رہتی۔
سالار کی والدہ بھی آ کر حوریہ کے پاس کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، سچ تو یہ ہے کہ وہ تمہارے قابل ہی نہیں تھا۔ ہم ہی غلط تھے جو یہ سمجھتے رہے کہ شادی کے بعد وہ سدھر جائے گا۔ سالار کے والد نے مسکراتے ہوئے اپنے بڑے بیٹے کی طرف دیکھا۔ تم تو ہمیشہ سے سالار کے قابل تھی۔ اللہ نے تمہیں وہی انسان دیا جس کا دل بھی خوبصورت ہے اور کردار بھی۔ سالار نے فوراً بات بدلنے کی کوشش کی۔ ابو، پرانی باتیں چھوڑ دیں۔ مگر ان کے والد نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، بعض اوقات انسان کو اپنی غلطی مان لینے سے ہی سکون ملتا ہے۔ پھر انہوں نے حوریہ سے کہا، آج کے بعد کبھی یہ مت سوچنا کہ تم اس گھر میں کسی مجبوری کی وجہ سے آئی تھی۔ تم اس گھر کی عزت ہو اور ہماری بیٹی ہو۔ حوریہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر پہلے اپنے سسر کے ہاتھ چومے، پھر اپنی ساس کو گلے لگا لیا۔ سالار خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جس فیصلے نے چند ہفتے پہلے پورے خاندان کو حیران کر دیا تھا، آج وہی فیصلہ اس گھر کی سب سے بڑی خوشی بن چکا تھا۔ صبح کی سنہری دھوپ لان میں کھلے سفید پھولوں میں بکھر رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا درختوں کی شاخوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی۔ حوریہ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے جھولے پر بیٹھی تھی، جبکہ سالار اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کپ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور ایک گھونٹ پی کر بولا، یہ چائے واقعی میرے لیے بنائی تھی یا خود ہی ساری پینے کا ارادہ تھا؟ حوریہ نے ہنس کر کپ واپس لے لیا۔ آپ پولیس والے ثبوت کے بغیر الزام لگا رہے ہیں؟ سالار نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، ہمیں ثبوت ڈھونڈنا آتا ہے۔ حوریہ مسکرا دی۔ اچھا، پھر ڈھونڈ لیجیے۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ثبوت تو سامنے بیٹھا ہے، میری بیوی دنیا کی بہترین چائے بناتی ہے۔ حوریہ کے گال ہلکے سے سرخ ہو گئے۔ آپ ہر بات میں تعریف کر دیتے ہیں۔ تعریف نہیں، حقیقت بتاتا ہوں۔ حوریہ نے نظر جھکا لی۔ اسے آج بھی کبھی کبھی یقین نہیں آتا تھا کہ یہی وہ شخص ہے جس سے وہ پہلی رات خوف زدہ تھی۔ اسی دوران ساس کی آواز آئی، تم دونوں ناشتے کے لیے آ رہی ہو یا آج بھی باتوں سے ہی پیٹ بھرنا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ گھر کا ماحول اب پہلے سے بالکل مختلف تھا۔ جہاں کبھی خاموشی اور جھجک تھی، وہاں اب ہنسی کی آوازیں گونجتی تھیں۔ سالار کے والد اکثر فخر سے کہتے تھے کہ اس گھر کی رونق واپس آ گئی ہے۔ ناشتے کے بعد سالار ڈیوٹی کے لیے تیار ہونے لگا۔ حوریہ حسب عادت اس کی گھڑی اور بٹوا اٹھا کر لے آئی۔ سالار نے گھڑی پہنتے ہوئے کہا، ایک بات پوچھوں؟ جی۔ اگر تم نہ ہوتی تو میری چیزیں کون سنبھالتا؟ حوریہ نے ہلکی سی شرارت سے کہا، شاید پھر آپ روز کچھ نہ کچھ بھول کر واپس آتے۔ سالار ہنس دیا، بالکل صحیح کہا۔ وہ جانے لگا تو حوریہ نے آہستہ سے پکارا، اپنا خیال رکھیے گا۔ سالار مڑا اور مسکرا کر بولا، تم دعا کرتی رہنا، باقی خیال اللہ رکھتا ہے۔ یہ چند الفاظ حوریہ کے پورے دن کی خوشی بن جاتے تھے۔ شام کو سالار ہمیشہ کی طرح واپس آیا، مگر اس دن اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا گملہ تھا۔ حوریہ نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تمہیں پھول پسند ہے نا؟ ہاں، اس لیے سوچا گھر میں ایک اور مسکراہٹ بھی ہونی چاہیے۔ حوریہ نے گملہ دونوں ہاتھوں سے لے لیا۔ آپ کو میری اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی یاد رہتی ہیں؟ سالار نے جواب دیا، جس انسان کی فکر ہو اس کی پسند بھی یاد رہتی ہے۔ یہ سن کر حوریہ خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ تھی، اس کے دل کی کیفیت بیان کر رہی تھی۔ چند دن بعد سالار کو 2 دن کی چھٹی ملی تو اس نے اچانک کہا، چلو کہیں چلتا ہے۔ حوریہ نے حیرت سے پوچھا، کہاں؟ جہاں تمہارا دل چاہے۔ حوریہ نے کچھ سوچا، مجھے کسی بڑی جگہ نہیں جانا، صرف دریا کے کنارے بیٹھنا ہے۔ سالار نے فوراً گاڑی نکالی۔ دونوں شام کے وقت دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ سورج آہستہ آہستہ ڈوب رہا تھا۔ پانی پر سنہری روشنی تیر رہی تھی۔ کافی دیر دونوں خاموش رہے، پھر سالار نے کہا، ایک بات بتاؤں؟ جی۔ زندگی میں بہت سارے مجرم دیکھے، بہت سارے کیس حل کیے، لیکن سب سے خوبصورت فیصلہ وہ تھا جو میں نے تمہارے نکاح والے دن کیا تھا۔ حوریہ نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، اور میری زندگی کا سب سے اچھا دن بھی وہی تھا، حالانکہ اس وقت مجھے ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ دونوں ہنس پڑے۔
گھر واپس آئے تو سالار کے والد لان میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو مسکرا دیے۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ اسی طرح خوش رکھے۔ سالار نے جا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دعا کرتے رہیے ابو۔ انہوں نے حوریہ کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹا تم نے اس گھر کو جو سکون دیا ہے وہ شاید برسوں سے نہیں تھا۔ حوریہ نے ادب سے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ یہ سب آپ لوگوں کی محبت ہے۔ رات کو دونوں کمرے میں بیٹھے پرانی تصویریں دیکھ رہے تھے۔ ایک تصویر پر سالار رک گیا۔ یہ ان کی شادی کے اگلے دن کی تصویر تھی۔ حوریہ کے چہرے پر صاف خوف دکھائی دے رہا تھا۔ سالار ہنسنے لگا، دیکھو تو صحیح، لگ رہا ہے جیسے میں پولیس والا نہیں کوئی ڈاکو ہوں۔ حوریہ بھی ہنس دی، کیونکہ آپ تھے ہی اتنے ڈراؤنے۔ اب بھی ہوں؟ نہیں، پھر کیا ہوں؟ حوریہ نے مسکرا کر جواب دیا، اب صرف میرے سالار ہیں۔ سالار چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، اور تم میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہو۔ حوریہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اگر اس دن آپ میرا ہاتھ نہ تھامتے تو شاید میں کبھی سنبھل نہ پاتی۔ سالار نے نرمی سے کہا، ماضی کو وہیں رہنے دو۔ اب ہمارا آج خوبصورت ہے اور آنے والا کل اس سے بھی خوبصورت ہوگا۔ حوریہ نے سر ہلا دیا۔ اسے واقعی اب مستقبل سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، سالار کی مصروفیات وہی رہیں، مگر اب ہر کامیابی کے بعد سب سے پہلے وہ حوریہ کو فون کرتا اور حوریہ ہر روز اس کے واپس آنے کا انتظار کرتی۔ ان کے درمیان محبت صرف الفاظ میں نہیں تھی، بلکہ چھوٹی چھوٹی عادتوں میں تھی۔ کبھی سالار اس کے لیے اس کی پسندیدہ مٹھائی لے آتا، کبھی حوریہ اس کی پسند کا کھانا بنا دیتی، کبھی دونوں چھت پر بیٹھ کر بارش دیکھتے، کبھی خاموشی سے ایک دوسرے کے ساتھ چائے پیتے۔ انہیں خوش رہنے کے لیے کسی بڑی وجہ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ایک رات آسمان پر بے شمار ستارے چمک رہے تھے۔ دونوں چھت پر کھڑے تھے۔ حوریہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ جانتے ہیں مجھے سب سے زیادہ خوشی کس بات کی ہے؟ سالار نے پوچھا، کس بات کی؟ اس بات کی کہ مجھے زندگی میں ایسا انسان ملا جس نے پہلے میری عزت کی، پھر میرا اعتماد جیتا اور پھر میری محبت۔ سالار نے دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور مجھے ایسی شریک حیات ملی جس نے میرے گھر کو گھر بنایا۔ دونوں چند لمحے خاموش رہے۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ دور کسی مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ سالار نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں صحیح وقت پر ایک دوسرے سے ملا دیا۔ حوریہ نے مسکراتے ہوئے آمین کہا۔ کبھی کبھی زندگی انسان سے بہت کچھ چھین لیتی ہے تاکہ بعد میں اسے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت عطا کر سکے۔ حوریہ نے ایک رشتہ کھویا تھا، مگر اسے ایک ایسا ہمسفر مل گیا تھا جس نے اسے عزت دی، تحفظ دیا، اعتماد دیا اور ایسی محبت دی جس میں خوف نہیں تھا بلکہ صرف سکون تھا۔ اور سالار شاہ کو بھی وہ ساتھی مل گئی تھی جس کے آنے کے بعد اس کے گھر میں صرف خوشیاں نہیں بلکہ زندگی بھی واپس آ گئی تھی۔ یوں ان دونوں کی محبت ہر گزرتے دن کے ساتھ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی گئی، اور وہ ہمیشہ اس بات پر یقین رکھتے رہے کہ مضبوط رشتے قسمت سے ضرور بنتے ہیں، مگر انہیں خوبصورت احترام، اعتماد اور خلوص بناتا ہے۔ یہی ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور سب سے خوبصورت کامیابی تھی۔ چند مہینے بعد سالار کی ترقی کی خبر پورے گھر کے لیے خوشی کا باعث بن گئی۔ گھر میں ایک چھوٹی سی دعوت رکھی گئی، رشتہ دار آتے رہے اور ہر کوئی سالار کو مبارکباد دیتا رہا، مگر سالار کی نظریں بار بار صرف حوریہ کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ کبھی مہمانوں کو چائے پیش کر رہی تھی اور کبھی ساس کے ساتھ کھڑی ان کی مدد کر رہی تھی۔ سالار کے والد یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے سب کے سامنے فخر سے کہا، میرا بیٹا تو پہلے بھی قابل تھا، مگر اس کی قسمت اس دن بدل گئی تھی جس دن حوریہ اس گھر میں آئی تھی۔ یہ سن کر سب کی نظریں حوریہ کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ شرما کر خاموش ہو گئی، جبکہ سالار کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ رات کو جب سب مہمان چلے گئے تو دونوں لان میں آ کر بیٹھ گئے۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سالار نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، اگر اس دن میں چند منٹ دیر سے پہنچتا تو شاید آج میری زندگی ایسی نہ ہوتی۔ حوریہ نے اس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی،
اور اگر اللہ نے میری تقدیر میں آپ کو نہ لکھا ہوتا تو شاید میں کبھی دوبارہ مسکرانا ہی نہ سیکھ پاتی۔ سالار نے محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اب ایک وعدہ کرو۔ کیسا وعدہ؟ کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھو گی۔ تمہاری وہ معمولی سی لنگڑاہٹ کبھی تمہاری پہچان نہیں تھی۔ تمہاری اصل پہچان تمہارا حوصلہ، تمہارا کردار اور تمہارا دل ہے۔ حوریہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ وعدہ؟ سالار نے مسکرا کر کہا، اور میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کے ہر موڑ پر تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اگر کبھی تمہارا قدم لڑکھڑایا بھی تو تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ حوریہ کی مسکراہٹ پہلے سے کہیں زیادہ روشن ہو گئی۔ اس لمحے اسے یقین ہو گیا تھا کہ قسمت نے اگر اس سے ایک خوشی چھینی بھی تھی تو بدلے میں اسے ایک ایسا ہمسفر عطا کیا تھا جو ہر خوشی سے بڑھ کر تھا۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے رہے، اور ان کی یہی خاموش رفاقت ان کی محبت کی سب سے خوبصورت زبان بن گئی، ہمیشہ کے لیے۔ ویورز، آج کی کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی بات ہے، ہمیں کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے، ہارٹ کا ایموجی یا اسمائل کا ایموجی کر کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کہانی کتنی زیادہ پسند آئی ہے۔ تو اسی طرح سے ہماری کہانی کو پسند کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔